اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی خصوصاً علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کل شیء حالک الا وجہہ صدق اللہ العلی العظیم باواز بلند صلوات۔ بانیان کی محنت کوشش الہ العالمین ذکر کا صدقہ اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ فرش ادا پہ جتنے حضرات تشریف لائے ہیں سب کی نیک تمناؤں کو قبول و منظور فرما۔ الہ العالمین کوئی مومن بیمار ہے صدقہ سید سجاد کی بیماری کا شفائے کلی عطا فرما۔ الہ العالمین قبر کی پہلی رات ہو جناب امیر علیہ السلام کی زیارت نصیب فرما۔ محشر کی پہلی گھڑی ہو سلطان کربلا جناب حسین بادشاہ کی شفاعت نصیب فرما۔ ہمارے وارث ولی العصر بقیت اللہ العظم سرکار امام زمانہ کا جلد ظہور فرما۔ اپنی اپنی حاجات کو سامنے رکھیں، سہارا درود کلیں باواز بلند صلوات۔ قرآن مجید فرقان حمید سے آیت مقدسہ کا چھوٹا سا حصہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ قرآن مجید کلام اللہ ہے، اور 14 صدیاں ہو گئیں قرآن مجید کی تلاوت کوئی مسلمان ایسا نہیں جس کے گھر میں تلاوت نہیں ہوتی۔ توجہ ہے جناب؟ زبان اللہ نے بولنے کے لیے دی ہے، آپ بولیں گے تو میں آگے چلوں گا۔ میں نے کہا کوئی مسلمان ایسا نہیں جس کے گھر میں قرآن کی تلاوت نہیں ہو رہی، کوئی بھی ایسا گھر نہیں۔ قرآن کے وارث چھٹے معصوم کا فرمان ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ معصوم فرماتے ہیں کہ اگر مسلمان، یہ لفظ ہے مسلمان کا، مومن کی بات نہیں ہو۔ معصوم فرماتے ہیں اگر مسلمان صحیح معنوں میں قرآن کو سمجھ لیتے، ہمارے دروازے کے علاوہ کسی اور کے دروازے پہ نہ جاتے۔ لفظ مسلمان فرمایا اگر صحیح معنی میں قرآن کو لوگ سمجھ لیتے، ہمارے دروازے کے علاوہ کسی اور کے دروازے پہ نہ جاتے۔ یہ وارث قرآن کا فرمان ہے، جو قرآن کے وارث ہیں چھٹے معصوم، ان کا فرمان ہے کہ اگر مسلمان صحیح معنوں میں قرآن کو سمجھ لیتے، ہمارے دروازے کے علاوہ کسی اور کے دروازے پہ نہ جاتے۔ ابھی میں نے آپ کے سامنے قرآن کا تھوڑا سا حصہ تلاوت کیے،
یہاں پہ ترجمہ کرنے والوں نے ترجمہ یہ کیا ہے کہ ہر شے ہلاک ہو جائے گی سوائے وجہ اللہ کے. یہ ترجمہ کرنے والوں نے ترجمہ کیا. حالانکہ لفظ حالکن یہلک نہیں ہے. یہلک ہوتا تو اس کا ترجمہ یہ بنتا کہ ہلاک ہوتی ہے اور ہلاک ہوگی، مضارع کا صیغہ. لیکن چونکہ مضارع کا صیغہ نہیں ہے، اللہ کہہ رہے کل شیء حالکن. یہ جو تنوین ہے نا، یہ اس بات پہ دلیل ہے کہ اللہ بتانا یہ چاہتا ہے کہ کائنات کی جو بھی شے ہے وہ ہلاک ہے سوائے وجہ اللہ کے. کوئی بھی شے، جو بھی شے ہے وہ ہلاک ہے سوائے وجہ اللہ کے. یہ قرآن ہے، روایت کا سہارا نہیں لیا میں، اللہ کا قرآن پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے کہ ہر شے یعنی جو بھی شے ہلاک ہوگی نہیں، وہ ہلاک ہے، اب بھی ہلاک ہے. لیکن اللہ تو نے ہلاک ہی کرنا تھا تو بنایا کیوں؟ ہلاک ہی کرنا تھا تو بنایا کیوں؟ اب بھی ہلاک ہے، ہر شے ہلاک ہے. ہلاکت سے بچنے کا ایک ہی ذریعہ ہے، وہ ہے دروازہ آل محمد. کل شیء حالکن، ہر شے ہلاک ہے سوائے وجہ اللہ کے. اب اس کا مقصد ہے قرآن نے بتلا دیا کہ جو شے ہے نا وہ ہلاک ہے. اور شے کس سے بنی؟ یعنی جو شے ہے، اولم یروا الی ما خلق اللہ من شیء یتفیہ ظلالہ عن الیمین والشمائل سجدا للہ وہم داخرون. اللہ کہتے ہیں کیا انسان تو نے دیکھا نہیں؟ یعنی اللہ کی کائنات میں جو اللہ نے تخلیق کی ہے اس تخلیق کو تو نے دیکھا نہیں کیا؟ اولم یروا الی ما خلق اللہ، جو اللہ نے خلق کیا ہے اللہ نے اس کا سایہ بنایا. یعنی اللہ نے جو خلق کیا ہے اس کا سایہ بنایا ہے. مخلوق کا تعلق سائے کے ساتھ ہوگا، یعنی جس کو اللہ نے خلق کیا ہے اس کا اللہ نے سایہ بنایا ہے. جھگڑا کرنے کی ضرورت نہیں، قرآن تیرے سامنے ہے. بسم اللہ کی بات سے لے کے والناس کی سین تک ہر شے کا سایہ ہے. سایہ کبھی دائیں پڑتا ہے کبھی بائیں پڑتا ہے. جو جو شے ہے اس کا سایہ ہے، جو جو شے ہے اس کا سایہ ہے. سائے کا تعلق شے کے ساتھ ہے. سر پہ قرآن رکھ کے بتا، بسم اللہ کی بات سے لے کے والناس کی سین تک 14 کا سایہ دکھا. توجہ ہے جی؟ 14 کا سایہ دکھا. جو جو شے اس کا سایہ. اور میں اپنے کتب کی بات کرتا ہوں، اہل سنت کی بہت بڑے محدث ہیں علامہ زرقانی رحمت اللہ علیہ. انہوں نے اپنی کتاب حدیث کے اندر جس میں حدیثیں انہوں نے نقل کی ہیں نا، علامہ زرقانی نے، صاحب زرقانی نے، انہوں نے ایک دلیل لکھی ہے کہ یہ جو سایہ نہیں ہوتا اس کی وجہ کیا ہے. انہوں نے صرف رسول کی بات کی ہے. کہتے ہیں کہ نبی پاک کا سایہ نہیں تھا. انہوں نے جو وجہ لکھی ہے نا، سایہ نہیں تھا، سایہ کیوں نہیں تھا، اس کی جو وجہ لکھی ہے وہ کہتے ہیں چونکہ رسول جو ہے اللہ کا سایہ ہے اور سائے کا سایہ نہیں ہوتا. توجہ ہے؟ رسول کس کا سایہ ہے؟ اللہ کا سایہ. رسول کس کا سایہ ہے؟ اللہ کا سایہ. انہوں نے صرف رسول کی بات کی ہے. لیکن میں یہاں پہ رکنا چاہتا ہوں کہ اگر رسول کا سایہ نہیں تو اس کی انہوں نے دلیل لکھی ہے. بسم اللہ. اس کی انہوں نے دلیل لکھی ہے. کیا دلیل؟ کہ اللہ کا سایہ، اللہ کا سایہ. تو اس کا مقصد ہے اللہ کا سایہ
یعنی سائے کا سایہ نہیں ہوتا۔ تو رب کائنات کی قسم کتنی کتابیں ہیں اہل سنت کی حدیث کی جس کے بارے میں نبی کونین محمد مصطفیٰ سلطان الانبیاء نے فرمایا یا علی انت ظل اللہ علی الارض، اے علی زمین پر تو اللہ کا سایہ، اے علی زمین پر تو اللہ کا سایہ ہے، تو اللہ کا سایہ ہے۔ اب توجہ فرمائے، اور سائے کا سایہ نہیں ہوتا، آل محمد کا سایہ کیوں نہیں؟ دیکھیں کوئی بھی شے بنتی ہے نا، کوئی بھی شے بنتی ہے، وہ جس چیز سے بنے اس چیز کا پہلے ہونا ضروری ہے۔ میں مثال دیتا ہوں، جناب حضرت آدم علیہ السلام کس سے بنے؟ توجہ ہے جناب، وہ گل دی سمجھ آؤں دی پئی؟ آدم علیہ السلام کس سے بنے؟ مٹی، اونچی بات سے بولے نا، کس سے بنے؟ مٹی سے بنے۔ اس کا مقصد ہے مٹی پہلے تھی پھر آدم بنے۔ ابلیس کس سے بنا؟ آگ سے بنا۔ اس کا مقصد ہے آگ پہلے تھی پھر شیطان بنا۔ ایسے ہی ہے نا؟ اب مجھے بتاؤ کہ جو جس سے بنا اس چیز کا پہلے ہونا ضروری ہے۔ آل محمد کا جب آل محمد بنے کسی شے کا وجود بتا، لو نہیں تھی۔ میں اہل سنت کتب کا حوالہ دے رہا ہوں، ذمہ داری اہل سنت کتب کی دے رہا ہوں، میں اہل سنت کتب کی بات کر رہا ہوں، میری ذمہ داری اہل سنت کتب کی بات کر رہا ہوں کہ پوری اہل سنت کتب میں لکھا ہے لوح نہیں تھی، قلم نہیں تھا، آسمان نہیں تھا، سورج نہیں تھا، چاند نہیں تھا، کائنات کا وجود نہیں تھا، ذرہ نہیں تھا، تنا نہیں تھا، پتا نہیں تھا، شے نہیں تھی، شے نہیں تھی، آواز نہیں تھی، لفظ نہیں تھے، معنی نہیں تھے، تو کیا تھا؟ صرف وہ تھا، صرف وہ تھا، صرف وہ تھا۔ تو پھر یہ کس سے بنے؟ پھر یہ کس سے بنے؟ بھائی جب شے کا وجود ہی نہیں تھا تو پھر یہ کس سے بنے؟ تو بات میدان میں آ کے کرو۔ اب قرآن میں اللہ جو فرما رہا ہے ان کے بارے میں سوچنا نہیں ہے۔ میں حیران ہوتا ہوں، میں نے اسی لیے معصوم کا فرمان پہلے سنایا، خطاب کرتے ہوئے مجلس کے آغاز میں نے کہا کہ چھٹے معصوم کا فرمان ہے کہ اگر مسلمان قرآن صحیح معنوں میں سمجھ جاتے، ہمارے دروازے کے علاوہ کسی اور کے دروازے پہ نہ جاتے۔ اب سن ذرا، قرآن کے بارے میں تو سب کہتے ہیں ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یعنی یہ قرآن وہ ہے جس کے بارے میں کوئی شک نہیں، یعنی یہ قرآن لا ریب ہے۔ ایسے ہی ہے نا؟ اب مجھے ایمان سے بتاؤ، جب تمہارا عقیدہ ہے کہ قرآن لا ریب ہے، لا ریب جو تمہارا عقیدہ ہے قرآن کے متعلق، یہ قرآن تمہیں دیا کس نے؟ توجہ ہے جناب؟ یعنی قرآن کس نے دیا؟ قرآن جو لا ریب ہے، تو پھر قرآن دیا کس نے؟ تو ہر بندے کے اندر کا مفتی، چاہے کسی مسلک کے ساتھ کسی کا تعلق ہو، کسی نظریے کے ساتھ تعلق ہو، ہر بندے کا اندر جو مفتی ہے پکار کے کہتا ہے کہ قرآن لا ریب ہے اور قرآن دیا ہے محمد مصطفیٰ نے۔ تو پھر فیصلہ تو ہو گیا، جب قرآن محمد نے دیا ہے تو قرآن اگر لا ریب ہے تو قرآن سے پہلے محمد کو لا ریب مان، قرآن سے پہلے محمد کو لا ریب مان، محمد کو لا ریب مان۔ اب مجھے بتائیں 8 دن کے بعد 10 ذی الحج کو قربانی ہوگی، مسلمان سارے قربانی کر دیں، ہم تو دعائی مانگ سکتے ہیں اللہ قبول فرما، دعائی مانگ سکتے ہیں نا، قبول تو اس نے کرنی ہے۔ قربانی ہوتی ہے، پوری روئے زمین پر جتنے مسلمان ہیں مومن ہیں سارے کے سارے اللہ کے نام پہ قربانی کرتے ہیں۔ سنت کس کی ہے؟ کچھ ہی بولو یار، میں نے آواز نہیں ہے۔ جناب ابراہیم کی سنت، سنت کس کی ہے؟ جناب ابراہیم کی۔ جانور قربان کرتے ہیں، سنت ہے ابراہیم کی، اور سارے کے سارے اتفاق کے ساتھ، کوئی کسی کو بدعت نہیں کہتا، کوئی کسی کو شرک نہیں کہتا، کوئی کسی کو یہ نہیں کہتا راوی ضعیف ہے،
سارے کے سارے اتفاق کے ساتھ متفق ہو کر 10 ذی الحج کو قربانی مناتے ہیں، جانور ذبح کرتے ہیں، سنت ہے ابراہیم کی، کوئی نہیں کہتا راوی ضعیف ہے، حد ہو گئی ہے۔ ادھر غدیر کی بات ہوتی ہے، ادھر ابراہیم کی سنت کو مانتے ہو، غدیر میں محمد نے اعلان کیا، انکار کرتے ہو۔ توجہ ہے جناب؟ بھائی قربانی کی بات سارے مانتے ہیں، سنت ہے ابراہیم کی، غدیر میں اعلان فرمایا محمد نے، ایسے ہی ہے نا؟ نبیوں کے سردار نے اعلان فرمایا غدیر میں من کنت مولا کا، انکار کرتے ہیں، سنت ابراہیمی پہ کوئی انکار نہیں کرتا، غدیر کو نہیں مانتے۔ تو پھر میں ایک بات تو پوچھ سکتا ہوں نا، کل قیامت کے دن سر پہ قرآن رکھ کے بتا، تو نے متھے ابراہیم کے لگنا ہے یا محمد کے لگنا ہے؟ توجہ ہے جناب؟ توجہ ہے جناب؟ تو بات ہو رہی تھی لا ریب کی، لا ریب کی، اب سننا ذرا، قرآن کیا ہے؟ لا ریب۔ قرآن لا ریب ہے، دیا ہے رسول نے۔ اس کا مقصد ہے قرآن سے پہلے تیرا عقیدہ ہونا چاہیے رسول پر، کہ رسول لا ریب ہیں، ایسے ہی ہیں۔ آپ پھر میں قرآن پڑھنے لگا ہوں۔ رکوع جو ہے، رکوع یہ کہاں ہوتا ہے؟ نماز میں۔ ایڈا مشکل سوال تو میں کتنی کوئی نہیں۔ رکوع دا تعلق کدے نال ہے؟ نماز نال ہے۔ تے نماز کنہ تے واجب ہوئی ہے؟ مومنہ تے، کافراں تے کوئی نہیں ہوئی، مشرکہ تے کوئی نہیں ہوئی۔ سورہ مرسلات لاؤ قرآن ابھی ممبر پر، اللہ کہتا ہے کلوا وتمتعوا قلیلا انکم مجرمون ویل یومئذ للمکذبون واذا قیل لهم ارکعوا لا یرکعون ویل یومئذ للمکذبین۔ مولوی سے قرآن لوگے تو ایسے ہی ہلاک ہو جو۔ معصوم کی بارگاہ میں بندہ آیا، آیت اٹھا کے، مولا یہ اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ کلوا وتمتعوا، کھاؤ، وتمتعوا قلیلا، تھوڑی دیر کے لیے زندگی گزارو، انکم مجرمون ویل یومئذ للمکذبین، جھٹلانے والوں کے لیے ہلاکت ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ارْكَعُوا لَا يَرْكَعُونَ، جب اللہ انہیں کافروں کو، مشرکوں کو کہتا ہے رکوع کرو، لا يرکعون، تو رکوع نہیں کرتے۔ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ، یہ قرآن ہے، یہ قرآن ہے۔ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ، اللہ کہتے ہیں ہلاکت ہے قیامت کے دن ان لوگوں کے لیے جن کو اللہ نے رکوع کہا اور رکوع سے بھاگ گئے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، مسلمان کی بات ہوتی، مومن کی بات ہوتی تو بات تو ٹھیک ہے یار، یہ نماز والا رکوع جو ہے اس کی بات ہو رہی ہے۔ جب معصوم کے پاس آیت آئی، بندے نے آ کے سوال کیا، خدا کی قسم اس وقت تک کوئی تفسیر ہی نہیں، جب تک کسی تفسیر کے پیچھے معصوم کا قول نہ ہو اس وقت تک تفسیر ہو ہی نہیں سکتی۔ معصوم کی بارگاہ میں جب بندہ آیا، اس نے کہا مولا نماز کا تعلق مسلمان کے ساتھ ہے، نماز کا تعلق مومن کے ساتھ ہے، یہ رکوع کی بات ہو رہی ہے، اللہ کافروں کو کیوں کہہ رہا ہے، مشرکوں کو کیوں کہہ رہے ہیں؟ انہوں نے تو رکوع کرنا ہی نہیں۔ معصوم نے فرمایا تجھے پتہ نہیں، الرکوع ہی ولایت جد علی بن ابی طالب، رکوع سے مراد ہمارے دادا علی کی ولایت ہے۔ الرکوع ولایت جدی، فرمایا رکوع سے مراد ہمارے دادا علی کی ولایت ہے۔ یعنی اللہ یہ کہنا چاہتا ہے کہ جب انہیں کہا جاتا ہے علی کی ولایت کو مانو، لا یرکعون، علی کی ولایت کا انکار کرتے ہیں، ویل یومئذ للمکذبین، ایسے لوگوں کے لیے تو ہم نے جہنم تیار رکھی ہے۔ اب یعنی یہ جو جب آیت سامنے رکھی، یہ قرآن کی آیت ہے نا، اس کے بعد میں نے اہل سنت کتب اٹھائی۔ کتاب کا نام سن لیں، ینابیع المودہ۔ کیا نام ہے کتاب کا؟ ینابیع المودہ، قاضی محمد سلیمان حنفی قندوزی سنی رحمت اللہ علیہ، انہوں نے اپنی کتاب ینابیع المودہ کے اندر اس حدیث کو نقل کیا۔ اور جب میں نے اس حدیث کو سامنے رکھا، قرآن کی آیت کو سامنے رکھا، خدا کی قسم 14 طبق روشن ہو گئے۔ میں نے کہا کمال حدیث انہوں نے نقل کی ہے،
یہ اہل سنت ہیں، انہوں نے اپنی کتاب کے اندر اس حدیث کو نقل کیا ہے، لو یجتمع الناس علی حب علی لما خلق اللہ النار۔ کیا کہا تھا قرآن؟ کیا کہتے ہیں؟ جب علی کی ولایت کی بات ہوتی ہے کہ ہم کہتے ہیں علی کی ولایت کو مانو، یہ انکار کرتے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے جہنم ہے۔ قرآن نے یہی کہا نا، ایسے لوگوں کے لیے جہنم ہے، ایسے لوگوں کے لیے جہنم ہے۔ اب جنابی المودہ والا کیا کہتا ہے؟ پاک رسول نے فرمایا لو یجتمع الناس علی حب علی لما خلق اللہ النار۔ رسول فرماتے ہیں اگر سارے لوگ میرے بھائی علی کی محبت پہ جمع ہو جاتے، اللہ جہنم کو پیدا ہی نہ کرتا۔ توجہ ہے جناب، اللہ جہنم کو پیدا ہی نہ کرتا۔ جہنم بنی ہے علی کے دشمنوں کے لیے، جنت بنی ہے علی سے محبت کرنے والوں کے لیے۔ خدا کی عزت کی قسم، جس کے لیے، جس کی محبت پہ، جس کی ذات پہ نہیں، میں ذات کی بات نہیں کر رہا، جس کی محبت پر اللہ نے جنت بنائی ہے نا، لوگ ہم سے سوال کرتے ہیں ماتم کیوں کرتے ہو، روتے کیوں ہو؟ جس کی محبت پہ اللہ نے جنت بنائی ہے نا، اسی علی کی بیٹیوں نے جنگلوں کے سفر کی، اسی علی کی بیٹیوں نے جنگلوں کے سفر کیے۔ کیا اٹھایا؟ جن ہاتھوں نے سوائے قرآن کے کچھ نہیں اٹھایا، انہی ہاتھوں پہ مسلمانوں نے رسیاں باندھی۔ یہ اجر رسالت دیا ہے مسلمانوں نے۔ میں ایک روایت پڑھنا چاہتا ہوں بڑی جلدی کے ساتھ، چونکہ میرے بعد پیچھے ذاکر بیٹھے ہوئے، وقت کو دیکھتے ہوئے، لیکن چونکہ میں چھوڑ بھی نہیں سکتا، بہت نازک مرحلہ ہے۔ میں نے جو اہل سنت کتب میں پڑھا ہے نا، وہ سنانا چاہتا ہوں۔ حدیث کے الفاظ ہے غضوا ابصارکم ونکسوا رؤوسکم۔ کل معاشر کا دن ہوگا، کل کائنات ہوگی، اللہ کی عدالت لگی ہوگی، آواز قدرت آئے گی، اللہ کہے گا غضوا ابصارکم، اے اہل معاشر، معاشر والے جتنے بھی ہو آنکھیں بند کرو، سروں کو جھکا لو، حتی تمر الفاطمہ بنت محمد، محمد کی بیٹی کی سواری آ رہی ہے۔ کیا سواری اونٹ پہ ہوگی؟ کس پہ آئیں گی؟ نہیں، آگے جو صاحب کتاب جو روایت بیان کرتا ہے، وہ روایت یہ ہے کہ محمد کی بیٹی اس انداز میں آئے گی، دائیں ہاتھ پہ حسن کا زہر آلود کرتا ہوگا، بائیں ہاتھ پہ حسین کا تیروں سے تار تار کرتا ہوگا، دائیں کندھے پر علی کا پھٹا ہوا امامہ ہوگا، اور بائیں ہاتھ کی انگلی میں 4 سالہ معصومہ جناب سکینہ ہوگی۔ اس حالت میں جب محمد کی بیٹی آئے گی نا، تو آ کے عرش کے پائے کو پکڑ کے گئی، الہ العالمین، آج کل کائنات سے سب سے بڑی عدالت تیری ہے، میرا بھی ایک فیصلہ کر دے، آج تو نے فیصلے کرنے۔ آواز قدرت آئے گی، محمد کی بیٹی کیا فیصلہ ہے؟ رسول کی بیٹی کہے گی میرا مقدمہ یہ ہے کہ میرے گھر سے ایک ہی دن میں ایک ہی مرتبہ 72 جنازے نکلے۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ کیا جرم تھا اس وقت؟ آواز قدرت آئے گی، رسول کی بیٹی خود کیوں نہیں پوچھ لیتی؟ جب کہا جائے گا نا رسول کی بیٹی خود کیوں نہیں پوچھ لیتی، تو اس وقت محمد کی بیٹی کہے گی اللہ، کس ماں کا حوصلہ ہے جو اپنے بیٹے کے قاتل سے بولے؟ کس ماں کا حوصلہ ہے؟ یہ تو میری بیٹی شام والی جناب زینب عالیہ کا حوصلہ، کربلا سے لے کے شام تک کبھی اکبر کے قاتل سے بولتی رہی، کبھی قاسم کے قاتل سے بولتی رہی، کبھی غازی کے قاتل سے بولتی رہی، کبھی حسین کے قاتل سے بولتی رہی۔ ہمارے ہاتھوں میں شام والی مخدومہ ہر چوک پہ آ کے نانا محمد کی قبر کی طرف چہرہ کر کے رو رو کے کہتی رہی، نانا دین تیرا بچ گیا۔ زینب اجڑ گئی، وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ۔